بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یزید کے سامنے مولا حسین کا سر آیا تو یہ خوشی سے اشعار پڑھ رہا تھا۔ یزید کی زوجہ ہند بنت عبداللہ بن عامر نے جب اس کی گفتگو سنی تو چادر اوڑھ کے پردے کے پیچھے آ کر کہا، اے یزید، کیا تیرے پاس کوئی موجود ہے؟ یزید نے کہا، یہاں لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد یزید نے جو لوگ موجود تھے انہیں باہر جانے کا حکم دیا اور اپنی بیوی کو اندر بلایا۔ عبداللہ کی بیٹی ہند اندر آ گئی اور سر مولا حسین کو دیکھ کر آہوزاری کرنے لگی اور یزید سے کہا، یہ تیرے سامنے کیا ہے؟ یزید نے کہا، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سر ہے۔ یہ سن کر ہند نے کہا، خدا کی قسم، حضرت فاطمہ زہرا تیرے سامنے اپنے فرزند کا سر انور دیکھ کر بہت ناراض ہوں گی۔ تو نے یہ کام کر کے اپنے گلے میں خدا اور رسول کی لعنت کا توق ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، اس ظلم کے بعد نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی ہوں۔ یزید نے کہا، تیرا بی بی فاطمہ سے کیا تعلق؟ ہند نے کہا، خداوند تعالیٰ نے ان کے والد ماجد، شوہر اور بیٹوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی ہے۔ اے یزید، تجھ پر لعنت ہو کہ اب تو کس منہ سے خدا اور رسول کا سامنا کرے گا؟ یہ سن کر یزید نے کہا، اے ہند، ان سب باتوں کو جانے دے۔ ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے رلائے، میں علی و فاطمہ کے فرزند کا سر تیرے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اب تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ واللہ اب نہ میں تیری بیوی اور نہ تو میرا شوہر۔ یہ کہتی ہوئی روتی ہوئی دربار سے نکل گئی۔ روایت ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ مولا حسین کے سر کو قصر کے دروازے پر لٹکایا جائے اور اہل بیت کو لایا جائے۔ جب اہل بیت اطہار یزید کے قصر میں گئے تو تمام آل سفیان کی عورتیں رونے لگیں اور گریہ و نوحہ کرتی تھی۔ اہل بیت کے استقبال میں اس طرح آئی کہ اپنے قیمتی لباس اور زیورات اتار دیے اور سادہ لباس پہن کر آئیں اور 2-3 دن گریہ و ماتم کیا۔ ہند، جو عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی، پردوں کو ہٹا کر دربار عام میں آئی اور چیخ مار کر کہا، اے یزید، تو نے سر فرزند رسول میرے دروازے پر لٹکایا ہے۔ یزید ہند کا یہ حال دیکھ کر اس کی طرف دوڑا اور چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ روایت ہے کہ اس وقت ہند نے کہا، اے یزید، تجھے میرے پردے کا اس قدر خیال ہے اور رسول کی نواسیوں کو تو نے بے پردہ درباروں اور بازاروں میں پھرایا۔